فبالله كم تستطيب القلوب ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشر. زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی ہنسی خوشی کے دن آتے ہیں تو کبھی آنکھوں میں نمی کے ساتھ تنہائی چھا جاتی ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے رونے تڑپنے اور دکھ سہنے کا شوق ہے؟ نہیں نا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہوتی ہے. آزمائش دراصل محبت کا امتحان ہے. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کتنے سچے بندے ہیں. جب سب دروازے بند ہو جائے اور صرف ایک در کھلا ہو، اللہ کا در، تب ہم اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، دل سے پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ بس تو ہی ہے، تیرا ہی آسرا ہے. یہ لمحے آسان نہیں ہوتے. جب رزق بند ہو جائے، جب اپنوں سے دھوکہ ملے، جب بے بسی انسان کو توڑ دے. لیکن یہی تو وقت ہوتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے. یاد رکھو، آزمائشیں دشمنی نہیں ہوتی، یہ رب کی خاص نظر کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ان لوگوں کو نہیں آزماتا جو اس کے نزدیک بے وقعت ہو. آزمائش ہمیشہ ان کے لیے آتی ہے جو اللہ کے قریب ہو، جن سے وہ محبت کرتا ہو. کبھی کبھی لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن اصل میں وہی وقت ہوتا ہے جب نئی شروعات کے بنیاد رکھی جاتی ہے. جیسے رات کی تاریکی کے بعد فجر کا نور آتا ہے، ویسے ہی آزمائش کے بعد آسانی آتی ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ وعدہ ہے رب کا، کسی انسان کا نہیں، اور رب کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. جب آزمائش آتی ہے تو دل کانپتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور روح لرزتی ہے. لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے. کبھی رات کے آخری پہر کو محسوس کرو، جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم اپنے آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں ہو. بس تمہارا رب اور تمہارا درد. وہ لمحے جن میں الفاظ نہیں نکلتے، صرف سسکیاں سنائی دیتی ہے. ان سسکیوں میں ایک خاموش دعا ہوتی ہے اور وہ دعا عرش تک پہنچتی ہے. آزمائش انسان کو جھکا دیتی ہے اور یہی جھکنا عبادت بن جاتا ہے. جب ہم سجدے میں جا کر دل سے کہتے ہیں یا اللہ میں ہار گیا، تو میری مدد فرما، تب اللہ کی رحمت آسمان سے اترتی ہے اور خاموشی سے دل کی زخموں پر مرہم رکھتی ہے. صبر کرنا آسان نہیں، یہ وہ راستہ ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جس نے صبر کا دامن پکڑ لیا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. یاد رکھو، صبر صرف خاموشی کا نام نہیں. صبر وہ چیخ ہے جو زبان پر نہیں دل میں ہوتی ہے. صبر وہ یقین ہے جو کہتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے. اگر تم آزمائش میں ہو تو سمجھ لو اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے، کسی بڑی نعمت کے لیے، کسی عظیم مقام کے لیے، کسی ایسی روشنی کے لیے جس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں. اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو تنہائی سکھاتا ہے، تاکہ وہ صرف اللہ سے مانگنا سیکھے، صرف اللہ سے جڑ جائے. ہر وہ آنسو جو تم نے رات کی تاریکی میں بہایا، رب نے دیکھا
ہر وہ دعا جو تم نے کانپتی آواز میں مانگی رب نے سنی، اور سن لو رب دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں، وہ آزماتا ہے، چھوڑتا نہیں، وہ زخمی کرتا ہے مگر شفا بھی دیتا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں سورج سے ملوائے گا، لیکن پہلے وہ تمہیں اندھیرے کا شعور دے گا۔ اگر آزمائش کا مطلب ہوتا کہ اللہ ناراض ہے تو سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر کیوں آتی؟ کیا وہ اللہ کے نافرمان تھے؟ نہیں نا، بلکہ وہ اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ حضرت ایوب کو دیکھو، صحت، مال، اولاد سب چھین گیا، بدن پر زخم، جسم کمزور، لوگ ساتھ چھوڑ گئے، مگر زبان سے ایک شکوہ نہ نکلا، صرف یہی کہتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، شفا آسمان سے اتری، اور ایوب علیہ السلام پھر سے زندگی کی روشنی میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بنا قید میں ڈالا گیا، مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے انہیں مصر کے تخت تک پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، آگ میں ڈالا گیا، بیٹے کی قربانی مانگی گئی اور وہ راضی رہے تو آگ گلزار بن گئی اور قربانی رہتی دنیا تک عبادت بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو چیر دیا، لیکن پہلے فرعون کے ظلم جھیلے، مدین کی تنہائیاں کاٹی، پھر اللہ نے انہیں معجزے عطا کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے زمین و آسمان بنائی گئی وہ بھی آزمائشوں سے گزرے، طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، مکے میں تذلیل دیکھی، ہجرت کی، بھوک کاٹی، مگر صبر، صبر اور صرف صبر، کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے جسے بلند کرنا ہوتا ہے اسے پہلے آزماتا ہے۔ انبیاء کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائش ناکامی نہیں، بلکہ یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ تمہیں خاص بنا رہا ہے۔ اگر تم آزمائش میں ہو تو تمہارا رونا، تمہارا سجدہ انبیاء کے راستے پر چلنے کا اشارہ ہے۔ تمہاری تکلیف تمہیں اس رب سے قریب کر رہی ہے جس نے موسیٰ سے کوہ طور پر بات کی، جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پکارا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت عرش تک بلایا۔ ہم سب کی زندگی میں ایک نہ ایک درد ضرور ہوتا ہے۔ کسی کی ماں بیمار ہوتی ہے، کسی کا باپ بستر پر ہوتا ہے، کسی کی اولاد کی تمنا ہوتی ہے، اور کسی کو رزق کی تنگی ستاتی ہے۔ کسی کے دل کو ٹوٹنے کی عادت سی ہو گئی ہے اور کسی کے دعاؤں بے جواب رہتی ہے، لیکن ایک چیز سب میں مشترک ہے، ہم سب کسی نہ کسی آزمائش میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہوتا ہے، مسکراہٹ کے پیچھے آنسو چھپے ہوتے ہیں اور چہرے پر سکون کا لبادہ، لیکن دل چیخ رہا ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی تنہائی کے لمحات میں یہ محسوس کیا، جب سب سو رہے ہو اور تم تکیے کو بھیگتے آنسو سے چھپا رہے ہو، جب دل کہتا ہے بس اب اور نہیں سہ سکتا، لیکن اللہ کہتا ہے تھوڑا اور، بس تھوڑا اور۔ کبھی کبھی رزق روک لیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ تم اللہ سے مانگنا سیکھو، کبھی محبت چھین لی جاتی ہے تاکہ تم دل سے کہو بس تیرا ہونا کافی ہے یا رب۔ کبھی اپنوں کے بے رخی، کبھی دوسروں کی ناقدری، کبھی اکیلا پن، یہ سب تمہیں رب کی طرف لوٹانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے لیکن اس میں ظلم کا کوئی شعبہ نہیں ہوتا۔
وہ تمہیں سنوارنا چاہتا ہے، تمہیں جھکا کر تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے، اور آزمائش کے یہ لمحات یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو تمہاری تقدیر کا رخ بدلتے ہیں۔ ایک رات کا سجدہ تمہیں انعام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم کسی ایسی چیز کے لیے رو رہے ہو جو تم سے چھین لی گئی، تو یقین رکھو اللہ اس سے بہتر چیز دینے والا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم پہلے اپنے دل کو خالی کرو، اپنی انا کو توڑو اور اس کے در پر گر جاؤ۔ مایوسی وہ زہر ہے جو انسان کی روح کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو شیطان اس کے دل میں سرگوشی کرتا ہے، دیکھ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر سانس، ہر آنسو، ہر آہ بھرنے کے لمحے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مایوسی ایمان کے خلاف ہے، یہ وہ پردہ ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم مومن ہو کر مایوس ہو جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم امید کا چراغ جلائیں گے، ہم سجدے میں گریں گے، ہم رب کو آواز دیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے رات کی تاریکی میں آنکھیں بند کر کے رب کو صرف دل سے پکارا ہو، اور دل کی دھڑکنوں نے کہا ہو یا رب میری سن لے؟ وہ آواز جو زبان پر نہیں آئی مگر دل میں صدق کے ساتھ نکلی، وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ مایوسی سے لڑنا آسان نہیں، لیکن ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ یہ رب کی ایک نئی رحمت لے کر آتا ہے۔ اگر آج کا دن بوجھل ہے تو کل کا دن روشنی لے کر آئے گا۔ اگر ابھی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہو گئی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ دعا تمہارے حق میں کسی خاص وقت کے لیے محفوظ ہو۔ اللہ کے یہاں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتی، اور وہ تاخیر ہمیشہ حکمت سے بھری ہوتی ہے۔ مایوسی سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس کی کتاب کھولو، اس کی آیت میں اپنے زخموں کی دوا تلاش کرو، اور یقین رکھو وہ رب کبھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دعائیں صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو زبان سے پہلے آنکھوں سے گرتے ہیں۔ یہ وہ امید ہوتی ہے جو ٹوٹ کر بھی قائم رہتی ہے، اور یہ وہ رابطہ ہے جو زمین سے عرش تک سیدھا جاتا ہے۔ تمہارے دل سے نکلی ہوئی ایک سچی دعا رب کے عرش کو ہلا سکتی ہے، اور جو رب عرش پر ہے وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ کبھی ایسا لمحہ آیا ہے کہ تم نے ہاتھ اٹھائے ہو مگر زبان خاموش ہو، دل کانپ رہا ہو اور لب پر صرف اللہ ہو؟ بس وہی لمحہ دعا کا اصل لمحہ ہوتا ہے، جس میں کوئی دکھ لفظوں میں نہیں آتا، لیکن رب سب جانتا ہے۔ رات کی تنہائی جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ رہے ہوتے ہو، دل میں درد، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر استغفار، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ قریب ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی فریاد سنوں۔ کاش ہم جان پاتے کہ رات کے سجدے کتنے قیمتی ہوتے ہیں، وہ دعائیں جو خاموشی میں کی جاتی ہیں، وہ اشک جو رات کی تاریکی میں گرتے ہیں، وہ آہیں جو صرف رب کے لیے نکلتی ہے۔ یہ سب کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کبھی بھی دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرتا، یا تو وہ فوراً قبول کرتا ہے یا بہتر وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔
یا کسی بڑی مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ تم دعا مانگتے رہو، چاہے سال گزر جائے، چاہے موسم بدل جائے، چاہے دنیا تم سے کہے اب چھوڑ دو، کچھ نہیں بدلے گا۔ تم بس اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ وہ رب ہے جو تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، جو تمہارے صبر کو جانچتا ہے، اور جو تمہیں اس وقت عطا کرتا ہے جب تم اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، یہ ایک مسافر کی طرح آتی ہے۔ کچھ دن، کچھ لمحے تمہارے ساتھ رہتی ہے اور پھر تمہیں اللہ کے قریب چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہے، تسلی نہیں۔ اللہ نے آسانی کو تنگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی جیسے ہی آزمائش آتی ہے اس کے ساتھ آسانی بھی چل پڑتی ہے، مگر ہمیں وہ آسانی دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ہماری نظر صرف تکلیف پر ہوتی ہے، ہماری نظر آنسوؤں پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر صبر پر ہوتی ہے۔ آزمائش کے بعد جو انعام ملتا ہے وہ صرف دنیاوی نہیں ہوتا، وہ تمہاری روح کو پاک کر دیتا ہے، تمہارا دل نرم ہو جاتا ہے، تمہاری آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے اور تمہاری پیشانی رب کے در پر جھک جاتی ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو حد سے زیادہ دیتا ہے، لیکن پہلے وہ دیکھتا ہے کہ تم مانگنے کے قابل ہو چکے ہو یا نہیں۔ تم نے کبھی اس خوشی کا ذائقہ چکھا ہے جو طویل تکلیف کے بعد ملتی ہے؟ وہ پہلا سکون کا لمحہ، وہ پہلی آسانی، وہ پہلی قبولیت، وہ ایسا لگتا ہے جیسے جنت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ آزمائش انسان کو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سچی محبت، سچا سکون، سچی عزت سب اللہ کے پاس ہے، اور جب اللہ تمہیں نوازتا ہے تو وہ تمہارے صبر کی قیمت چکاتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تمہیں لوگوں کی نظروں میں بلند کر دیتا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ وہی شخص ہے جو ٹوٹ گیا تھا، مگر اللہ کہے گا یہ میرا وہ بندہ ہے جسے میں نے جوڑ دیا۔ آزمائش تمہیں توڑنے نہیں آتی بلکہ تمہیں سنوارنے آتی ہے، اور جو لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے اللہ تمہیں کیوں آزماتا ہے؟ کیا وہ تم سے ناراض ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تاکہ وہ بندہ صرف اسی پر تکیہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے اور اس کا محبوب بن جائے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم کسی چیز سے گزر رہے ہو، تمہارے دل کی ہر دھڑکن، تمہارے ہر آنکھ کا آنسو، تمہارے ہر خیال کی الجھن، سب اسے معلوم ہے، مگر وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم اس کی طرف دوڑو، تاکہ تم دنیا کے سب سہاروں کو چھوڑ کر صرف ایک سہارا تھام لو، اللہ کا سہارا۔ جب تم تنہا ہو جاتے ہو، جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تب اللہ کہتا ہے اب آ جاؤ، اب میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ وہ لمحہ جب دل مکمل طور پر اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، جب انسان کہتا ہے یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، وہی لمحہ قرب الہی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت لفظوں میں نہیں آتی، وہ تکلیف کی صورت میں آتی ہے، تاکہ تمہیں بلند کرے۔ کبھی تمہیں لوگوں سے گرا کر وہ اپنے سامنے اٹھاتا ہے، کبھی تمہیں دنیا میں رسوا کر کے آخرت میں عزت دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ جب کسی کو آزماتا ہے تو اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے۔ یہ آزمائش تمہیں جنت کے راستے پر ڈال رہی ہے۔ یہ آنسو، یہ آہیں، یہ سجدے، یہ سب تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اگر تم جان لو
کہ اللہ تم سے کتنا محبت کرتا ہے۔ جب تم روتے ہو تو تمہاری ہر آزمائش آسان لگنے لگے گی۔ یاد رکھو، آزمائش اللہ کا غصہ نہیں، یہ اس کا پیار ہے جو بندے کو سنوارنے، جگانے اور اپنی طرف کھینچنے کے لیے آتا ہے۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، صبر وہ آنسو ہے جو اللہ کے سامنے بہتے ہیں، وہ درد ہے جو دل میں چھپا ہوتا ہے، اور وہ یقین ہے جو دل کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب تم صبر کرتے ہو تو تمہارا دل رب سے بات کرتا ہے، اور اللہ سنتا ہے بغیر لفظوں کے، بغیر فریاد کے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف وعدہ نہیں، یہ قربت کا اعلان ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کے خزانوں کی طرف کھلتا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، وہ نظر انداز ہو سکتا ہے، دنیا میں تنہا ہو سکتا ہے، مگر رب کے نزدیک وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ اور جب رب کسی کو قیمتی بنا دیتا ہے تو اسے آزمائش کی پٹی سے گزار کر سونا بنا دیتا ہے۔ کبھی سوچا تم نے وہ سجدہ جو تم نے تنہائی میں کیا، جب سب سو رہے تھے، جب آنکھوں سے خاموشی میں آنسو بہہ رہے تھے، وہ سجدہ کہاں گیا؟ وہ سجدہ ضائع نہیں گیا، اللہ نے اسے محفوظ کر لیا۔ کسی آنے والے لمحے کی آسانی میں، کسی مصیبت کے ٹلنے میں، کسی بے قراری کے قرار میں، اللہ کسی صابر کو کبھی رسوا نہیں کرتا، وہ اسے صبر کے بدلے عزت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی قربت عطا کرتا ہے۔ صبر وہ زینہ ہے جس سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے، یہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے کو آخر کار منزل مل ہی جاتی ہے۔ تو اگر تمہیں آزمائش ملی ہے اور تم نے صبر کیا ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ تم اس رب کی خاص نگاہ میں آ چکے ہو جس کی ایک نظر تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یہ ایک دورانیہ ہے، ایک وقت کا امتحان ہے جو ختم ہو کر نئی روشنی میں لے آتا ہے۔ جب تم آزمائش کے دنوں سے گزر جاتے ہو تو تم وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے، تم سنور جاتے ہو، تمہاری دعائیں گہری ہو جاتی ہیں، تمہاری آنکھوں میں بصیرت آ جاتی ہے، اور تمہارا دل اللہ کا ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچو وہ وقت جب تم مکمل بکھر گئے تھے اور آج تمہارا دل کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، میں نے سیکھ لیا ہے۔ یہ صرف تمہاری طاقت نہیں تھی، یہ رب کا کرم تھا۔ جو آزمائش تمہیں رلا رہی تھی آج وہی تمہیں ہنسا رہی ہے، جس درد نے تمہیں تنہا کر دیا تھا آج وہی تمہیں لوگوں کے لیے دعا گو بنا چکا ہے۔ آزمائش نے تمہیں ایک نیا انسان بنایا ہے، ایک ایسا انسان جو اب صرف دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ آخرت کے لیے بھی جیتا ہے۔ جب رب کسی آزمائش کو ختم کرتا ہے تو وہ دل میں عجیب سی راحت بھر دیتا ہے، ایک ایسا سکون جو کسی لفظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تم دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے نکال لے اس کرب سے، اور اللہ نے تمہیں نکال لیا، نہ صرف باہر نکالا بلکہ تمہیں اپنے قریب کر لیا۔ اب وہ وقت ہے کہ تم شکر کے سجدے کرو، رب کی نعمتوں پر، اس کی قربت پر، اس کی محبت پر جو آزمائش کی بھیس میں تمہیں ملی۔ اب تمہارے دل میں ایک نیا نور ہے، تمہاری راتوں میں ایک نئی روشنی ہے، اور تمہارے الفاظ میں وہ سچائی ہے جو صرف آنسوؤں سے جنم لیتی ہے۔ اب تم جان چکے ہو کہ آزمائش تو ایک ذریعہ تھی،
اصل مقصد تو اللہ تک پہنچنا تھا، اور اب جب تم رب سے جڑ گئے ہو تو دنیا کی کوئی چیز تمہیں توڑ نہیں سکتی، تمہیں خالی نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہارا دل اس رب کے ساتھ ہے جو سب کچھ ہے۔ یاد رکھو، آزمائش ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو سبق، جو تعلق، جو قربت وہ دے جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اب تم زندگی کے اگلے مرحلے میں قدم رکھو، دل میں رب کا نام، زبان پر شکر، اور روح میں وہ طاقت جو صرف آزمائش سے گزر کر آتی ہے۔ تم اب پہلے جیسے نہیں رہے، تم مضبوط ہو، نرم ہو، اور سب سے بڑھ کر تم رب کے خاص بندے ہو۔ اگر آپ چاہیں